بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں صرف فضا ہی نہیں بدلتی، تقدیریں بھی بدل سکتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بند دروازے کھلتے ہیں، خالی ہاتھ بھر جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے خواب دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر بھی کیوں کچھ لوگ برسوں دعا کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن دولت، رزق کی کشادگی، اپنا گھر، کامیاب کاروبار اور خوشحال زندگی ان کے نصیب میں نظر نہیں آتی؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف الفاظ دہرانے سے قسمت نہیں بدلتی، بلکہ یقین اور دل کی کیفیت سے بدلتی ہے۔ ہم سب دولت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، کاروبار چمکے، جیب کبھی خالی نہ ہو، قرض ختم ہو جائے، مہنگائی کا خوف ختم ہو جائے، بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شادی کی رکاوٹیں ختم ہو، رشتے آسانی سے طے ہو جائیں، گھر میں خوشحالی آئے، برکت آئے، سکون آئے۔ مگر کبھی ہم نے سوچا کہ رزق کے دروازے کھلنے کے لیے دل کے دروازے کھلنا بھی ضروری ہیں؟ رمضان وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت صرف گناہوں کی معافی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ رزق کی کشادگی، دولت کی فراوانی، کاروبار میں برکت، ملازمت میں ترقی اور زندگی میں مالی استحکام کے فیصلے بھی اسی مہینے میں لکھے جاتے ہیں۔ مگر شرط ایک ہے، یقین۔ اگر یقین کمزور ہو تو الفاظ اثر نہیں دکھاتے، لیکن اگر دل یقین سے بھر جائے نا تو معمولی سا ذکر بھی مالی مشکلات کو جڑ سے ہلا سکتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک نہایت سادہ مگر طاقتور راز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دو بابرکت نام ایسے ہیں جو تنگ دستی کو کشادگی میں، قرض کو ادائیگی میں، بے برکتی کو برکت میں اور مالی رکاوٹوں کو مواقع میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ رب کی قدرت ہے۔ وہ رب جس کے لیے اربوں خربوں دینا مشکل نہیں، جس کے لیے 900 کروڑ بھی صرف کن کا معاملہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دل اس دولت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو، آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہو، کاروبار میں غیر متوقع منافع ہو، ملازمت میں ترقی ملے، قرض ختم ہو جائیں، شادی کی رکاوٹیں دور ہوں اور آپ کی زندگی مالی سکون سے بھر جائے نا، تو آج رات سونے سے پہلے چند لمحے صرف اپنے رب کے لیے نکالیں۔ مکمل یقین کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے ان دو صفاتی ناموں کو پڑھیں۔ تعداد سے زیادہ توجہ پہ دھیان دیں، کیونکہ اثر گنتی میں نہیں، یقین میں ہے۔ یاد رکھیں، جب دل بدلتا ہے نا تو حالات بدلتے ہیں، جب نیت صاف ہوتی ہے تو دولت کے دروازے کھلتے ہیں، جب یقین مضبوط ہوتا ہے نا تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات قسمت شور سے نہیں، خاموش یقین سے بدلتی ہے، اور بعض اوقات دولت اچانک نہیں آتی بلکہ پہلے اس کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف امید نہیں دے رہا بلکہ آپ کو جگا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آج کی رات آپ کی مالی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی رزق کے نئے راستے لکھ دیے گئے ہوں، لیکن شرط صرف ایک ہے، شک نہیں، یقین۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آگے وہ بات ہے جو آپ کی مالی مشکلات، شادی کی رکاوٹوں، قرض کے بوجھ اور بے برکتی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جس کے بعد آپ کی زندگی میں دولت، برکت اور سکون کا نیا باب شروع ہو جائے۔ تصور کریں، رات کا سناٹا ہے، سب سو رہے ہیں اور آپ اپنے بستر پہ بیٹھ کے وہ دو نام پڑھ رہے ہیں۔ فرشتہ آپ کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، اے اللہ کے بندے، کیا مانگنا ہے؟ 900 کروڑ کا رزق، ناممکن حاجت یا قسمت کی تبدیلی؟ اکثر لوگ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ فرشتہ دعا قبول کرنے کی بجائے غمگین ہو کے چلا جاتا ہے۔ وہ غلطی پتہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی ادھوری نیت۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سیکرٹ، وہ طریقہ بتاؤں گا جو آپ کے ہر لفظ کو عرش الہی تک پہنچائے گا۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو سکپ کر دی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زندگی یہ سوچ کے گزاریں گے کہ کاش میں وہ ایک رات جاگ کے مانگ لیا ہوتا، کاش ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے دو نام پڑھ لیے ہوتے۔ یاد رکھیے گا، ماہ رمضان کی ہر رات ایک بلینک چیک ہے،
اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس پہ کیا لکھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کل صبح اٹھیں اور وہی پرانی غربت، وہی پریشانی اور وہی تنگ دستی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اگلے 2 منٹ دھیان سے سنیے، کیونکہ جو نام جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں نا، وہ آپ کی 7 نسلوں کی غریبی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ نہیں یقین آتا نا، تو ایک بار اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھو، صبح سحری سے پہلے اگر آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ٹھیک نہ ہو جائیں، آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع نہ ہو جائیں، ماہ رمضان کی نعمتوں سے، عظمتوں سے، خزانوں سے آپ کی جھولیاں نہ بھر جائیں نا، تو پھر مجھے کہنا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی دکان پہ گاہک ہیں، ابھی دفتر کا کام باقی ہے، یا ابھی کاروبار کی ڈیلر فائلنگ کرنی ہے، یا گھر کے لوگ بیٹھے ہیں، مزے کی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس رزق کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، کیا وہ رزق دینے والا آپ کے پاس نہیں آیا؟ رمضان کی یہ راتیں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں۔ آپ ساری زندگی دکان پہ بیٹھے ہیں، سارا سال دفتر کو دیتے ہیں، مگر کیا کبھی سوچا ہے کہ اتنی محنت کے بعد بھی وہ سکون، وہ برکت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ آپ وسیلے دکان اور رزق دینے والے سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھیں کہ نصیب دکان پہ بیٹھنے سے نہیں، عرش والے کو راضی کرنے سے بنتا ہے۔ اگر آج آپ نے دکان کے چند ہزاروں کے لیے 900 کروڑ کے خزانے کو ٹھکرا دیا جو فرشتہ لے کر آیا ہے، تو یاد رکھیں پچھتاوا آپ کا مقدر بن سکتا ہے۔ لوگ ساری زندگی کاش میں گزار دیتے ہیں کہ کاش میں نے اس رات مانگ لیا ہوتا۔ تصور کریں ایک بہت بڑا سیٹھ آپ کو بلائے کہ دکان چھوڑ کر آؤ، میں تمہیں پورے شہر کی ملکیت دوں گا، تو کیا آپ دکان پہ بیٹھے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر جب کائنات کا مالک فرشتوں کے ذریعے آپ کو پکار رہا ہے، تو یہ چند روپے کی دکان آپ کے پاؤں کی زنجیر کیوں بن گئی ہے؟ دکان کل بھی کھل جائے گی، سوشل میڈیا کل بھی دیکھا جائے گا، ڈرامہ پھر بھی دیکھا جائے گا، لوگوں سے باتیں پھر بھی ہو جائیں گی، فضول باتیں گلی کوچوں میں کھڑے ہونا اور اپنی غیبت و بہتان آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، دفتر کا کام کل بھی ہو جائے گا، لیکن رمضان کی یہ غیبی گھڑیاں، قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئی نا، تو پھر اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور کس نے دیکھا ہے کہ اگلا سال نصیب میں ہے یا نہیں ہے؟ ابھی اسی وقت سب کو چھوڑیے، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی اختیار کریں اور اس رب سے اپنا رشتہ جوڑیے جو آپ کی 7 نسلوں کو بیٹھ کے کھلا سکتا ہے۔ پچھتانے سے بہتر ہے آج پڑھ لو، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے نا تو دکانوں کے راستے سے نہیں، اپنی رحمت کے راستے سے دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر، اب ذرا دھیان سے سنیے، وہ راز جو اللہ والوں نے صدیوں سے چھپا کے رکھا تھا۔ جب آپ رمضان کی تنہائی میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے کسی وظیفے یا کسی حاجت کا نام مت لیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے مالک کو اس نام سے پکاریں جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہے، یا ربنا، یا ربنا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اللہ والے اتنی جلدی کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ ان کا راز یہ ہے کہ وہ مانگتے بننے سے پہلے بندے بنتے ہیں۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے۔ جب آپ یہ پکارتے ہیں نا تو آپ اللہ کو اس کی ربوبیت کا اور اس کی وحدانیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں صرف عمل بتایا جاتا ہے، طریقہ ترتیب اور وہ روحانی راز نہیں بتائے جاتے۔ تصور کریں ایک چھوٹا سا بچہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ لمبی لمبی درخواستیں نہیں دیتا، وہ صرف روتا ہے اور کہتا ہے ماں ماں ماں۔ ماں کا دل تڑپ جاتا ہے اور وہ سب چھوڑ کر بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جب گناہگار بندہ رمضان کی رات میں روتا ہے اور کہتا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کی ہر بات مان لی۔ یہ کلمات آپ کے ہر وظیفے کی بنیاد ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب تک یہ یا ربنا کہہ کے اللہ کو راضی نہیں کرتے تب تک حاجت کے مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ پکار ہے جو نصیب کی بندشوں کو ایسے توڑتی ہے نا جیسے تھوڑے شیشے کو توڑتے ہیں۔ دکان کا کام، دفتر کی فائلیں اور دنیا کے جھمیلے کل بھی ہوں گے، مگر یہ یا ربنا کہنے کی لذت اور فرشتوں کا نزول صرف انہی مبارک راتوں میں ہے۔ پچھتانے سے بہتر ہے آج اپنی انا کو، اپنے غرور کو ٹھوکر مارے، دنیا کو پیچھے چھوڑے اور سر جھکا دے اللہ کے سامنے یا ربنا۔
پھر دیکھیے کہ وہ کیسے غیبی فرشتے 900 کروڑ کا رزق اور آپ کی ہر ناممکن حاجت آپ کے قدموں میں لے کر آتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان لوٹنے کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے، نصیب کے بند تالے کھلوانے کا مہینہ ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے اللہ کے 2 ناموں کی طرف جو آج کی رات کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یا ربنا کی پکار سے جب عرش الہی مل جاتا ہے نا اور اللہ کی توجہ آپ پہ ہوتی ہے تو اب وقت آتا ہے اللہ سے مانگنے کا، جو اللہ کے خزانوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ نام ہے یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی۔ دوستو اب دھیان سے سنیے کہ ان 2 ناموں کا جوڑا ہی کیوں۔ روحانیت کی دنیا میں ہر نام کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ یہ وہ نام ہے جو رزق کے راستے کھولتا ہے، بندشوں کو ختم کرتا ہے اور بند راستے بحال کرتا ہے۔ مگر یا غنی کا مطلب ہے اے وہ جو بے نیاز ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے۔ جب آپ یا رزاق کے ساتھ یا غنی کو ملاتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف رزق نہیں مانگ رہے بلکہ آپ وہ دولت مانگ رہے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ جیسا کہ یا رزاق ایک بیڑا ہے جو آپ تک پانی لاتا ہے تو یا غنی وہ سمندر ہے جو کبھی بھی خشک نہیں ہوتا۔ ان دونوں کا ملاپ آپ کی زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والی برکت لاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 900 کروڑ کا رزق کیسے ملے گا؟ چلیے اس کا اسلامک ریفرنس دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ رمضان کی ہر رات جب فرشتہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اپنی فقیری کا اقرار کر کے اللہ کی غنیمت کو پکار رہا ہے۔ جب آپ رات کے تیسرے پہر یا سونے سے پہلے یا رزاق یا غنی پڑھتے ہیں تو آپ سیدھا اللہ کے خزانہ غیب پہ دستک دیتے ہیں۔ میرے 10 سال کے تجربے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ قرض میں ڈوبے تھے، جن کے کاروبار ختم ہو چکے تھے، جب انہوں نے ان 2 ناموں کو پکارا نا تو اللہ نے انہیں وہاں سے عطا فرمایا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ یہ 900 کروڑ اللہ کے لیے صرف ایک قطرہ ہے۔ بس آپ کے مانگنے کا انداز سلطانی ہونا چاہیے۔ اس عمل کو کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ جب آپ رمضان کی راتوں میں یہ ذکر کرتے ہیں نا تو آپ کا وجود ایک مقناطیس بن جاتا ہے۔ جیسے شہد کی مکھی پھول کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے نا، ویسے ہی رزق کے فرشتے آپ کے گھر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ آپ دکان چھوڑ کر آئے، اپنے کاروبار کو پیچھے چھوڑا، آپ نے نیند کی قربانی دی، اللہ آپ کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یا رزاق آپ کے لیے نئے دروازے کھولے گا اور یا غنی آپ کو لوگوں کا محتاج ہونے سے بچائے گا۔ آپ کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں۔ اب توجہ کیجیے گا دوستو، تصور کریں کہ حشر کے دن آپ کھڑے ہو اور آپ کو دکھایا جائے کہ ماہ رمضان کی اس رات آپ کو 900 کروڑ کا رزق اور اولاد کا فیصلہ ہونے والا تھا، مگر آپ اس وقت دکان پہ حساب کتاب کر رہے تھے یا موبائل پہ مصروف تھے یا لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت کا پچھتاوا آپ کو مار دے گا۔ اگر پہاڑ جتنا قرض بھی ہے نا تو یا رزاق یا غنی کی ٹھوکر سے وہ پگھل جائے گا۔ جب غنی دینے پہ آتا ہے تو وہ نوکری نہیں بادشاہت عطا کرتا ہے۔ جس نے ذکر علیہ السلام کو بڑھاپے میں نوازا یا ربنا کی پکار پہ یا غنی کی پکار پہ، کیا وہ آپ کو اولاد نرینہ نہیں عطا فرما سکتا؟ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کی راتوں میں یہ 2 نام پڑھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جو ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نیت کریں کہ اللہ میں ماہ رمضان کی راتوں میں یہ عمل لازمی کروں گا یا کروں گی۔ نیت کرنے سے، کمنٹ میں لکھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نیتوں پر دیتا ہے، نیت کے بغیر تو نماز تک نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے نام کے ساتھ نیت لازمی کریں، کمنٹ میں لکھیں۔ پھر آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے کہ اللہ کے یہ 2 صفاتی ناموں کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھو، ہر انسان کی مصیبت، پریشانی، تنگ دستی الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، نیت کرے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگے۔
اور زبان پہ اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھ کے مانگتے چلے جائیں، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ یقین جانے یہ 2 صفاتی نام صبح سحری سے پہلے آپ کو خوشخبری سنا دیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ یہ نام پڑھتے ہوئے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی آنکھ میں آنسو ہیں، آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا آپ کا جسم لرز گیا ہے نا، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ماہ رمضان کی ہر رات اس عمل کو آپ نے 129 بار 129 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں کسی بھی طرح کی نہ کمی بیشی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے۔ جب آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں نا، تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب آتا ہے اس پورے عمل کا وہ حصہ جو آپ کے وظیفے کو سپر چارج کر دیتا ہے۔ وہ کلمات ہیں استغفر اللہ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہے۔ میرے 10 سال کے روحانی تجربے میں میں نے دیکھا ہے کہ استغفار دراصل رزق کی بندش توڑنے والا ایک ایٹم بم ہے۔ یہاں اس کی توجہ کے ساتھ تاثیر طاقت کو سمجھ کے پڑھنے کی ترتیب کو سمجھیے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اتنے وظائف کرتے ہیں مگر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جیسے ایک پرانے لوہے کا پائپ ہو جس کے اندر کچرا ہو، زنگ ہو اور رکاوٹ بن چکی ہو۔ آپ پیچھے سے کتنے ہی پریشر سے پانی چھوڑے، آگے سے پانی نہیں نکلے گا۔ ہمارے گناہ، ہمارے جھوٹ اور ہماری غفلت ہماری قسمت کے پائپ میں وہ زنگ پیدا کر دیتے ہیں۔ جب آپ رمضان کی رات میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ آپ کی قسمت کے پائپ کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر جب آپ یا رزاقو یا غنیو کا وظیفہ کرتے ہیں تو رزق کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال اور اولاد کے ذریعے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرض کا بوجھ نہیں اتر رہا یا بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ آج رات سے استغفار کو اپنی ڈھال بنا لے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر 900 کروڑ کا رزق مانگنا ہے تو پہلے گناہوں کا بوجھ اتارنا ہوگا۔ جب بوجھ ہلکا ہوگا تو ہی نصیب کی پرواز اونچی ہوگی۔ اس رات کا تیسرا پہر ہے، ماہ رمضان کی راتیں ہیں، دکان بند، کاروبار پیچھے ہے اور آپ تنہائی میں استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جس کے پاس دنیا کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، وہ سب چھوڑ کے اپنے مالک سے معافی مانگ رہا ہے۔ جب اللہ بندے کی توجہ کو دیکھتا ہے نا، تو وہ اپنی صفت غفار یعنی معاف کرنے والا، صفت رزاق یعنی رزق دینے والے میں بدل دیتا ہے۔ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج رات رو کر معافی مانگ لی جائے، کیونکہ آخری موقع ہو سکتا ہے۔ اگر آج معافی مل گئی نا تو کل کا سورج آپ کی کامیابی کا سورج ہے۔ اگر آج لاپرواہی کر دی تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ دوستو، قرض، بے روزگاری اور پریشانی، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہی رات یا ربنا پکاریے، یا رزاقو یا غنیو سے خزانے مانگیے اور استغفر اللہ سے راستے صاف کروائیے۔ اب آپ نے اس استغفر اللہ کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے رب کعبہ سے مانگنا ہے۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں اور رب کعبہ سے التجا کرتے رہیں اور رب کعبہ سے مانگتے رہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ شیطان کو قید کر لیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ راتیں بڑی قبولیت کی ہیں۔ ان میں استغفر اللہ کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 313 بار۔ اس کی تعداد میں کمی بیشی مت کیجیے گا اور اس استغفار کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں نیت کریں کہ مالک، ابھی تک جو گناہ ہو چکے ہیں نا، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، مجھے ان غلطیوں سے، گناہوں سے معافی عطا فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ یہ ماہ رمضان کی راتوں کے وہ خزانے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں
آپ کو پوری یوٹیوب پر یہ خزانے نہیں ملنے والے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوست احباب تک شیئر کرنا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ماہ رمضان میں شیئر کرنے سے اگر کسی ایک نے بھی اللہ کا یہ کلام استغفار کو پڑھ لیا تو اللہ آپ کی بھی بخشش فرمائے گا اور اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص عمل کرنا ہے نا، وہ 2 رکعت نفل ہے۔ یہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ آپ کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ آج جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے نا، وہ حاجت مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ دوستو، اب آتے ہیں اس پورے روحانی سفر کے سب سے اونچے مقام پر، یعنی 2 رکعت نفل نماز حاجت۔ اگر وظیفہ دعا ہے تو یہ نماز اللہ کے دربار میں آپ کی پرسنل حاضری ہے۔ جب آپ دکان، دفتر اور دنیا کو لات مار کر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے نے میرے لیے دنیا چھوڑی، اب میں اس کے لیے دنیا بدل دوں گا۔ اب توجہ کریں دوستو، میں نے اپنے روحانی تجربے میں دیکھا ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کی راتوں میں 2 رکعت نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں نا، سجدے میں جا کر اللہ سے مانگتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ جیسے آپ کسی بڑے افسر کو فون کرنے کی بجائے اس کے دربار میں خود حاضر ہو جائے نا، تو آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نفل ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ قرض، بے روزگاری، بے اولادی، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، لوگوں دھیان سے سنو، جب آپ سجدے میں جا کے یا ربنا پکارتے ہیں نا، تو عرش الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج رات صرف 10 منٹ نکال کے یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں۔ اب ان 2 رکعت نفل نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس وقت پڑھنا ہے؟ تو ماہ رمضان کی رات میں کسی بھی وقت آپ اس نفل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز تراویح کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ رات 12 بجے پڑھ سکتے ہیں، آپ تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، سحری سے پہلے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد، اپنی خواہش کی نیت کریں۔ جو بھی آپ اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے کھڑے ہیں نا، پھر نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر اپنی حاجت کا تصور کریں، اولاد، رزق، قرض، جو بھی چاہیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھے سبحانک اللہم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر 3 مرتبہ نا سورہ کوثر پڑھے۔ کوثر رزق کی کثرت کے لیے، یعنی رزق بے شمار ملے گا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ نا سورہ اخلاص پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ کی وحدانیت سے دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ پھر سلام پھیر کر، یعنی 2 رکعت مکمل رکوع سجود کے بعد سلام پھیر کر فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جائیں، اور یہی وہ سجدہ ہے جو سر اٹھانے سے پہلے پہلے آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے نا، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اس سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کے مانگا جائے۔ انشاءاللہ دوستو، جب آپ نماز سے اٹھیں گے نا، تو آپ کا دل ہلکا محسوس کرے گا۔ یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے مکمل کرنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود کے بغیر نہ کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دل کھول کے رب کعبہ سے مانگے، حضور کے وسیلے سے مانگے، ماہ رمضان کی عظمت کے مطابق مانگے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کی ذات کیسے آپ پہ اپنی رحمتوں کی، دولت کی بارش نازل فرماتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔